بہت دفعہ آئرن کی کمی کی وجہ سے، تھائرائڈ کے پرابلم کی وجہ سے، تھائرائڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے، غدود ہوتا ہے جو کہ گلے کے آخر شروع میں اگلی طرف ہوتا ہے، اس سے جو اچھا اس کا بھی بالوں کے ساتھ جی لنک ہے؟ ہارمون سے تعلق ہے. اسی طرح آپ کے جو اندرونی طور پہ خواتین میں جو اووریز ہیں، جو اندرونی طور پہ جو ہارمون بناتی ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ سے بھی بال گر سکتے ہیں. یہ چند ان کی وجوہات ہیں، لیکن ایک لمبی لسٹ ہے وجوہات کی جو کہ ہمیں تشخیص سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے. ان کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان کو اوائڈ، دیکھیں اوائڈ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بالوں کے ساتھ، فرض کریں آپ بال سٹریٹ زیادہ کرنے کی کوشش میں، آپ کے گھرنگھرالے بال ہیں اور آپ اسے بہت زیادہ سٹریٹ کرتے ہیں تو بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے بال کھینچنے کی، جو جہاں پہ وہ جب بھی سوچ رہے ہوں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو بالوں کو پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بال کسی خاص ایریا سے اتر جاتے ہیں. اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو بالچر کہتے ہیں، کہ جہاں پہ بالوں کا ایک خاص حصہ جو ہے ایک بال دائرے کی جھڑنا شروع صورت ہو میں جاتے وہ اڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کر سکیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا مدافعتی سسٹم، ڈیفنس سسٹم جو آپ کی باڈی کا ہوتا ہے، وہ ان بالوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وقتی طور پہ، اور اس کا بھی علاج موجود ہے. تو وقت جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ پہلے تشخیص کر لی جائے بالوں کے گرنے کی، نہ کہ پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا جائے. انفارچونیٹلی ہیئر ٹرانسپلانٹ کمرشلائزیشن کا دور ہے، اتنا ہو چکا ہے کہ بہت سارے نان فزیشنز، اب تو نان ہر ڈاکٹرز. ہیئر ڈریسر نے اپنے ساتھ پروفیسر لکھا ہوتا ہے اور وہ ساتھ وہ اب کہتا ہے جی یہ میں یہ کام بدقسمتی کر ہے سکتا ہوں. ہماری، اور اس میں ہم صرف حکومت پہ الزام، محکمہ صحت پہ کہ جو وہ کچھ نہیں کرتے. ہم بحیثیت قوم جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، آپ اس کو اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنا اپنا گھر بنانے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کنسلٹنٹ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، کیا اس نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا. تو ڈاکٹر کا انتخاب کرنے سے پہلے انفارچونیٹلی ہم اس کا پورا کوئی تھوڑی سی تحقیق نہیں کر لیتے. اور اس کا اگر تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد کہ اگر پراپرلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پروسیجر ہے. 20 سال 25 سال سے تو ریگولرلی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بہت ریفائن ہو گیا ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں جی میں کوئی بندہ ہے لاہور کا رہنے والا ہے، کراچی چلا جاتا ہے، یا پاکستان کا رہنے والا امریکہ چلا جاتا ہے، تو چینج سے وہ کہتے ہیں جی یہاں پانی مجھے سوٹ نہیں کیا، میرے بال چڑھ، یہ بھی کوئی ہے واقعی چکر ہے؟ ایکچولی بالوں کا گرنا جو ہے وہ سٹریس ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، کہ آپ کو تھوڑا سا سٹریس ہوا، یا آپ کے دیکھیں ہم یہ نہیں سمجھتے جب ہم تو ایک جگہ سے خواتین دوسری بیچاری تو بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں، ڈپریشن کا شکار. وہ تو پھر وہ میں نے آج تک بالوں کوئی میں گنجی خاتون ویسے نہیں دیکھی، جھڑتے ہوں گے کم ہوتے ہوں گے، لیکن مرد زیادہ ہوتے ہیں. وہ ایکچولی خواتین میں جو میں نے بتایا کہ مسائل مختلف ہوتے ہیں، چونکہ ان میں وہ ہارمونز نہیں ہوتے جو کہ مردوں کو مرد بناتے ہیں اور عورتوں کو عورتیں بناتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جس کے اثر کی وجہ سے مردوں میں گنجاپن ہوتا ہے. وہ ہارمون چونکہ نہ ہونے کے برابر خواتین میں ہوتا ہے، تو خواتین اس وجہ سے تو گنجی نہیں ہوتی، لیکن ان کے بال گرتے ہیں. اب خواتین کے چونکہ بال لمبے ہوتے ہیں، اگر آپ 100 بال اگر ایک بچے کے لیں گے، یا آپ کے کسی کے ہوں جس کے چھوٹے ہوں بال، ان کو آپ بکھیریں تو 100 بال نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر لمبے بال 100 ہوں تو وہ نظر آئیں گے. تو ایک تو یہ بھی ویورز کے لیے میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنا ہے کہ 100 سے 125 بالوں کا روزانہ گرنا نارمل ہے. اس اس کی سے نہیں وجہ گھبرانا چاہیے. اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، چونکہ وہ اللہ میاں دوبارہ پروڈیوس کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ریسائکلنگ میکنزم ہے کہ اللہ نے یہ اتنا کیپیسٹی رکھی ہے بالوں کو کہ پرانے بال گر جاتے ہیں 100 کے قریب، اور نئے بال اس دن اگاتے ہیں. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے سچ مچ 200-300 بال گر رہے ہیں، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ نہانے سے پہلے کنگھی کر کے سچ مچ، ہم پھر جب بہت زیادہ اگر کوئی پیشنٹ پریشان ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے اور یہ لکھا ہوا سائنسی طریقہ ہے کہ ہم اس کے بال لٹرلی نوٹ کریں گے کتنے سچ مچ گر کتنے رہے ہیں. اگر تو سچ مچ گر رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیوں گر رہے ہیں. اور وہ گرنے کا وہ اس کو طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے کنگھی کر کے نہانے سے پہلے، چونکہ جب نہا لیا ادروائز دن کے ٹائم میں تو اتنا نہیں پتہ چلتا جی کہ نہانے کے وقت، ورنہ یہ ہوگا کہ جب نہائیں گے آپ جو بال گر جائیں گے وہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. تو نہانے سے پہلے کنگھی کر کے آپ ان کو دیکھ لیں. کاؤنٹ کریں. ایک کالر ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ، ان کی بات سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں علی بول رہا ہوں لاہور سے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے. جی علی صاحب. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے پروفیشن میں، اور ایک بڑی آپ کی کریڈیبلٹی ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم یہ ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کی بات کرتے ہیں، تو اٹ از سچ اے نائس پروفیشن جو ڈاکٹرز کا ہے، لیکن یہ بڑا اسکلفل کام ہے پلاسٹک سرجری کا.
यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे हैं डॉक्टर्स जो कि आपके प्रोफेशन से हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और जो क्वालिफिकेशंस वो क्लेम करते हैं वो मोस्टली फेक हैं। लाइक मैं बात करूंगा डॉक्टर ताहिर कमाल एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की जो ट्रेनिंग है वो नेशनल कॉलेज सिंगापुर से ली है। नेशनल कॉलेज सिंगापुर कहता है हम ये सर्विसेज ही नहीं ऑफर करते। मेडिकल प्रोफेशन वो कहता है ट्रेनिंग मैंने वहां से ली है, वो कहते हैं मैं ये सर्विसेज ही ऑफर नहीं करते। ऐसे जो लोग हैं जो कि आपके प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी को क्लेम करते हैं जिसका एक सिंगल राइट उनके पास नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल के पास जी अली साहब के उनके केसेस पड़े हुए हैं। जी अली साहब ये समझता हूं कि आप लोगों का जिम्मा बनता है कि ऐसी ब्लैक शीप को सिंगल आउट करें और लोगों को बताएं कि प्लीज ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो क्वैक्स हैं, जो आपके केसेस खराब करते हैं, और प्लीज विद इन मेडिकल प्रोफेशन भी आप लोगों को इनका बाइकआउट करना चाहिए। जी अली साहब थैंक यू वेरी मच जी। जी डॉक्टर साहब ये बड़ा सीरियस उन्होंने एक लगा दिया आपके प्रोफेशन के ऊपर। ये जी बिल्कुल आपके कोई कोलीग किसी का वो नाम भी ले रहे थे, पता नहीं नाम लेना तो बुरी बात होगी, मैं अगर लूं या कोई भी ले, लेकिन एक असूली तौर पे मैं 100% एग्री करता हूं इनकी बात से कि जब एक असल में होता ये है कि जब कोई समझे ये कि ये बड़ा मनी मेकिंग टूल है तो मैं भी इसी में बन जाऊं। जब प्रॉपर्टी का बिजनेस लाहौर में जब मैं नया नया पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कि ज़रा थोड़ा सा हॉट था, तो हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर बन गया। जब ईद आती है तो हर बंदा छुरी पकड़ के कसाई बन जाता है। लेकिन साहब देखिए एक आम अब आदमी ये जो करता है डॉक्टर का ये कंपाउंडर मसला करता है, एक एमबीबीएस डिग्री लेके वो आगे जाके इस तरह की चीटिंग करता है, तो ये बड़ी नहीं, अफसोसनाक अब वो बात है। बाकी देखें, ऐसी अब वो बात अफसोस की तो है। अब उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमें सबसे जो बड़ी फोर्स जो है वो पब्लिक की ये होती है कि जब तक कि हमारे इदारे इतने मुस्तहकम नहीं हो जाते, क्योंकि हर एक कौम को देखें, जहाँ मैं अमेरिका में मैंने काम किया वहाँ पे 200 साल लगे हैं उनको अपने इदारों को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हुए कि वो उन डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। ये पीएमडीसी का भी रेफरेंस दे रहे थे, पीएमडीसी की मैं पीएमडीसी का मैं आपको बता दूं कि पीएमडीसी बड़ा काम करती है, लेकिन उसको अभी और हम भी अब उसमें मैं भी शामिल हूं कि हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि कैसे मजीद बेहतरी की गुंजाइश है उसमें। डॉक्टरों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये हमेशा होती है कि प्लीज़ वो काम ना करें जिस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, और जिसकी इसकी ट्रेनिंग नहीं है और फिर भी आपका दिल चाहता है वो काम करने को, तो उसकी ट्रेनिंग लेके काम करें। वो जहाँ तक रहेगी डिग्रियों की बात, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होती है अपने पेशेंट से भी और जिन साहब ने फ़ोन किया कि आपने देखें इन्होंने थोड़ी सी तकलीफ़ की और इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम के अगर कोई कह रहा है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो इन्होंने पकड़ लिया कि नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को बचा लिया। मेरी सिर्फ एक अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं, एटलीस्ट आई टेक देम एज माय ओन फैमिली, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये होती है कि मेरे पास आने से भी पहले मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करें। ये पेशेंट जब उसने आगे पे भी करना है और एक कंसल्टेंट पास जा रहा है, मैंने इसीलिए अपने डिग्रियां मैंने अपने वेटिंग रूम में लगा दी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने खवातीन बेचारी बड़ी कंसर्न होते हैं अपने बालों के बारे में। एक तो आजकल कैंसर का आपको पता है कीमोथेरेपी होती है और इस तरह के उसमें बाल झड़ जाते हैं। फिर आपने रेफरेंस दिया प्रेगनेंसी का, उसमें भी होता है खवातीन के बाल झड़ते हैं।